کہتے ہیں کہ منگول چنگیز خان نے بخارا پر حملہ کیا تو وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ اس وقت چنگیز خان کو ایک ترکیب سوجی اور اس نے بخارا کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ تم میں سے جو اسلحہ تر کر کے ہمارا ساتھ دے گا ہم ان کو امان دیں گے، اور جو اسلحہ نہیں چھوڑیں گے وہ بہت پچھتائیں گے۔ چنگیز خان کے اس پیغام سے بخارا کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ صرف دھوکہ ہے، اگر چنگیز خان میں بخارا کو فتح کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ ہمیں امان دینے کی آفر کیوں کرتا؟ یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنی عزت، ناموس اور اپنے ملک کے لیے چنگیز سے مردانہ وار لڑنا چاہیے۔ جبکہ دوسرے گروہ نے کہا کہ جب چنگیز خان خون ریزی کے بغیر معاملہ حل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں امان بھی دے رہا ہے، جبکہ وہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ بخارا کو فتح نہ کر سکے، لہٰذا ہمیں اپنے اور دوسروں کی جانوں کو بچانا چاہیے اور چنگیز کی آفر قبول کرنی چاہیے۔ اس گروہ نے چنگیز کو اپنی آمادگی کا پیغام بھیجا، جبکہ دوسرے گروہ نے آفر رد کرتے ہوئے لڑنے کا اعلان کیا۔ چنگیز نے پہلے گروہ کو پیغام دیا کہ وہ اس باغی گروپ کو شکست دینے میں ہماری مدد کریں۔ جنگ ختم ہونے پر میں تم لوگوں کو حکومت دوں گا۔ بخارا کے اس بے وقوف گروہ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف چنگیز کا ساتھ دیا۔ لڑنے والے بہادر جوان سبھی مارے گئے اور چنگیز خان نے بخارا فتح کیا۔ لیکن بزدلی اور خیانت کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف غیر کا ساتھ دینے والے گروہ کے اوپر قیامت تب گری جب چنگیز خان نے ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یوں یہ خیانت کار اپنے بھیانک انجام کو پہنچے۔ ان کے قتل کے بعد چنگیز نے کہا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں سے وفا نہیں کر سکتے وہ ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تو مکمل غیر ہیں۔ کل کوئی اور ہم پر حملہ آور ہو جائے اور وہ بھی ان کو امان کی آفر کرے تو یہ بزدل لوگ انہی کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، ہمارے دشمن بھی آج یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، میڈیا پر اسرائیل کو تسلیم کرنے، قادیانی کو مسلمان ثابت کرنے، توہین رسالت کے قوانین کو چھیڑنے اور باہر کی دنیا میں توہین رسالت کرنے کی کوشش اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستانی قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو مارے، مگر انجام پھر وہی ہوگا جو چنگیز خان نے کیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ دشمن کے کتے تمہیں تار تار کر دیں گے۔